کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف ابھی حال ہی میں محسن اختر کیانی صاحب نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے، تو اس پوری کی پوری ججمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ججمنٹ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ جو ہے وہ بننے جا رہا تھا کہ اگر یہ ایڈریس نہ ہوتا یہ ایشو تو مستقبل میں تو وہاں اس طرح کی کوئی رائے لے کے، اوپینین لے کے، کوئی فیصلہ نظریاتی کونسل سے لے کے تو کسی کو بھی کرمنلائزیشن کی طرف لے جایا جا سکتا تھا. تو وہ ایک بڑا جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اہمیت کامل ہے کہ اب وہ راستہ کم از کم جو ہے وہ رک گیا. اس پوائنٹ آف ویو سے کہ انجینئر صاحب کو نظریاتی کونسل میں بلایا جانا چاہیے تھا، ان کو سنا جانا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. ان کو بلایا جانا، ان کو سنا جانا، ان کو پریزنٹ کیا جانا، پروڈیوس کیا جانا، یہ سارا جو ہے معاملہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس کی بنیاد اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا پر جو بڑے علماء کرام ہیں، اہل حدیث اسکالر ہیں، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے صرف اسلامی نظریاتی کونسل کے اس نام نہاد فیصلے کی بنیاد پر انجینئر صاحب کے خلاف یہ مہم شروع کر دی کہ انجینئر صاحب ایک گستاخ رسول ہیں، مجرم ہیں گستاخی کے. تو جبکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کافی ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا صرف اسلامی نظریاتی کونسل کے اس اوپینین کی بنیاد پر ایک اکیوزڈ پرسن کو مجرم ڈکلیئر کر دینا، کیا یہ ایک حیران کن بات نہیں ہے؟ کہ انیشلی جب یہ کیس پورا شروع ہوا تھا تب سے ہم آپ کے حوالے سے بھی یہ خبر موصول کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کو بھی دھمکیاں دی گئیں. تو اس طرح سے بلاسفیمی کیس کو لیڈ کرتے ہوئے اوپنلی آ کر سوشل میڈیا پر بھی اس کو ڈسکس کرنا، اور اسلامی نظریاتی کونسل جہاں پر بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ٹکر لینا، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے؟ اور یہاں اسپیسیفک کیس میں ایک مکتب فکر چلیں، اگر کوئی ایک مکتب فکر سے بلانگ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، فوج بریلی مکتب فکر سے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے وہ، لیکن یہاں پر تو سارے آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اس وقت میں آپ کا جو پریشر ہے وہ جو ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے. لیکن میری ساری ڈسکشنز آپ نے دیکھی ہوں گی، جو ڈے فرسٹ ہے میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ جہاں لا نہیں ہے یا جہاں کانسٹیٹیوشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اختیارات سے تجاوز والا معاملہ ہے تو ہم اسی کو لے کے اسی کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور وہی ہم لے کے چلتے رہے. مجھے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا سارے کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وے آف کمیونیکیشن اور وے آف رسپانس ہے جو آپ کا وہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر صاحب کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کو ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی ججمنٹ کے اندر نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اسی پوری کمپلیٹ ججمنٹ کو آج ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے انجینئر صاحب کے وکیل ایڈوکیٹ حافظ طاہر ایوبی صاحب کو، جو کہ آلریڈی ہمارے ساتھ بہت سے پروگرامز کر چکے ہیں. تو آج ہم نے یہ ان کو زحمت دی کہ اس کیس کے حوالے سے، خصوصاً اس ججمنٹ کے حوالے سے، اس ججمنٹ کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خیریت سے، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت لمبے عرصے کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ایک خوشخبری کے ساتھ جوائن کیا، تو آئی ہوپ کہ آپ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. میں سیدھا سوال کے اوپر آتا ہوں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف ابھی حال ہی میں محسن اختر کیانی صاحب نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے، تو اس پوری کی پوری ججمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ججمنٹ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ جو ہے وہ بننے جا رہا تھا کہ اگر یہ ایڈریس نہ ہوتا یہ ایشو تو مستقبل میں کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ اس کو کرمنلائز کرنے کے لیے، اس کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگز جو ہے وہ انیشیٹ کرنے کے لیے کہ جہاں لا نہ ہو تو وہاں اس طرح کی کوئی رائے لے کے، اوپینین لے کے، کوئی فیصلہ نظریاتی کونسل سے لے کے تو کسی کو بھی کرمنلائزیشن کی طرف لے جایا جا سکتا تھا. تو وہ ایک بڑا جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اہمیت کا حامل ہے کہ اب وہ راستہ کم از کم جو ہے وہ رک گیا کہ اب وہ اس طرح کا کوئی جو اپنا اوپینین وہ نہیں دے سکیں گے مستقبل میں، جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کیس کے اندر. باقی اوور آل اس کے مختلف پیراگراف میں انہوں نے وہ تمام چیزیں بھی ایڈریس کی ہیں، ان کے اختیارات کو بھی بتایا ہے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں. آرٹیکل 229 کو ڈسکس کیا ہے، 230 کو ڈسکس کیا ہے، اور بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کیا. جی طاہر صاحب، میں یہ چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل، NCCIA، ان کو اپنے دائرہ اختیار کا علم نہیں تھا، ان کو اپنی جوریسڈکشن کا علم نہیں تھا، یا پھر ایک پراپر سوچی سمجھی سازش تھی انجینئر صاحب کے خلاف کہ بڑے بڑے ادارے انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اور اس کے باوجود کہ آپ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہو سوشل میڈیا پر، لیکن اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا سیشن کورٹس کے دوارا؟ جہاں اداروں کے اختیارات سے تجاوز کی جہاں تک بات ہے تو یہ ہماری صرف ملک کا ایشو نہیں ہے، ملک پاکستان کا، یہ اوور آل ایک ہمارے گلوب کا ہی ایشو ہے کہ جو اختیارات اداروں کے پاس ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے ان کو مزید اختیارات مل جائیں، یا وہ اختیارات سے تجاوز کرتے رہتے ہیں، اور پھر ملک کی عدالتیں جو ہے ان کو اس طرح سے
لمیٹڈ کرنے کے لیے ان پہ ججمنٹس دیتی رہتی ہیں، ان کے اختیارات کو واضح کرتی رہتی ہیں. یہ پاکستان میں بہت سی پریسیڈنٹس اس طرح موجود ہیں کہ جہاں ان پہ ڈسیزن آتے ہیں کہ آپ کا اس میں جو ہے نا وہ دائرہ اختیار نہیں تھا، تو جوریسڈکشن کے اوپر اس طرح کی جو ہے نا ہمیں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن جہاں تک NCCI کی بات ہے کہ انہوں نے لیٹر جو فارورڈ کیا ہے وہ کس بیس پہ کیا ہے، تو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ نظریاتی NCCI کے پاس تو آلریڈی جو FIR کی اگر وہ ان کے جو پری ریکویزٹ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے جو انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی تھی اور ایویڈنس کی بیس پہ انہوں نے دیکھنا تھا کہ یہ کیس بنایا جانا چاہیے یا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ڈائریکٹلی میٹر NCCI کے پاس آتا تو وہ جو ہے وہ FIR کو لانچ کرنے سے پہلے یہ جو ہے نا ان پہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے یا اس سے پہلے کوئی اوپینینز لے لیتے، تو شاید اس کی بیس پہ وہ FIR ہی لانچ نہ کرتے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اگر ان کیس پہلے سے معاملہ NCCI کے پاس آ جاتا تو وہ اس طرح کی اوپینین لے لیتے، تو پھر بھی انہوں نے FIR کو لانچ کر دینا تھا. تو ادروائز دونوں صورتوں میں ہی وہ اس طرح کی ایک انڈیپینڈنٹ ایک ججمنٹ میں پیراگراف انہوں نے مینشن کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسکالرلی اوپینین لی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے لی تھی اور اپنے ڈیفینس میں ہم نے جو ہے وہ پیش بھی کی تھی انویسٹیگیشن میں، اور اپنے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ اٹیچ بھی کی تھی وہ تمام. تو اس طرح کی اوپینین جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں، لیکن گورنمنٹ باڈی سے جو ہے نا اوپینین لیا جانا جو ہے وہ ان لافل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ نہ تو NCCI کی ڈومین میں ایسی کوئی چیز ہے اور نہ ہی نظریاتی کونسل کی ڈومین میں ایسی کوئی چیز ہے. تو ان کے پارٹ پہ کوئی میلافائڈ انٹینشن بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ NCCI کے پارٹ پہ کوئی ان کے مائنڈ میں کوئی ایسی کوئی سازش تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ان کے مائنڈ میں تھا کہ ہم نے ان کو کرمنلائز کرنا ہے اور یہ لینا ہے. تو ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا اس حوالے سے. لیکن بہرحال یہ اپنے اختیارات سے انہوں نے بھی تجاوز کیا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک اپنے کندھے سے اتار کے ایک اور جو ہے وہ کندھے پہ پھینکنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے ہم ایک بنا لیں گے، پریشر بھی کم ہو جائے گا اور ساری، کیونکہ دونوں طرف سے پریشر تھا. ادروائز اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ون سائیڈڈ پریشر ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک میٹر اس طرح کا آ گیا تھا کہ یہ جو ہے پریشر تھا وہ ڈبل سائڈ پریشر تھا. جی بالکل طاہر بھائی، میں آپ کی بات سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا پر جو بڑے علماء کرام ہیں، اہل حدیث اسکالر ہیں، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے صرف اسلامی نظریاتی کونسل کے اس نام نہاد فیصلے کی بنیاد پر انجینئر صاحب کے خلاف یہ مہم شروع کر دی کہ انجینئر صاحب ایک گستاخ رسول ہیں، مجرم ہیں گستاخی کے. تو جب کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کافی ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا صرف اسلامی نظریاتی کونسل کے اس اوپینین کی بنیاد پر ایک اکیوزڈ پرسن کو مجرم ڈکلیئر کر دینا، کیا یہ ایک حیران کن بات نہیں ہے؟ یہ ہمارے علماء کرام کی چلیں، یہ تو ایک نظریاتی کونسل کی ایک جو ان کی اوپینین تھی، اس کے بعد اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ بنانا، تو وہ تو اس کو بنیاد بنانے والی بات ہے. ادروائز بھی جو علماء کرام ہیں، ایک مکتبہ فکر کے علماء کرام دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کرام کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ تو انہیں کافر کہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ایک نظریاتی کونسل کی اوپینین کو بیس بنا کے یہ کہا جائے کہ جب اب انہوں نے کہہ دیا لہٰذا وہ مجرم ہیں، تو وہ تو ڈکلیئر ہو گیا کہ ان کا تو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے یہ چیز. ٹھیک ہے، ان کا جب معاملہ ختم ہوا تو اب جو جہاں تک مجرم والی بات ہے، وہ کسی بھی انسان کو جب تک وہ اس کے خلاف وہ جو ہے ٹرائل جو ہے وہ فیس نہیں کر لیتا اور اس کے خلاف جو ایویڈنس ہے جو پیش کی گئی ہے، جب تک اس ایویڈنس پہ پراپرلی کراس ایگزامینیشن نہیں ہو جاتی، تو اس وقت تو کسی کو مجرم ہی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ علماء کرام کی طرف سے اس طرح کا جو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ انتہائی قابل اعتراض ہے کہ اس طرح کی اوپینین بنا لینا، اور اس طرح کی کسی مسلمان کے خلاف خاص طور پہ. تو وہ اپنا ذاتی رنجش نکالنا ایسے موقعوں پہ، اور یہی نظریاتی کونسل نے کام کیا تھا. اگر وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرتے، اگر وہ ان کے اندر ذاتی جو رنجش نہ ہوتی، تو شاید وہ اپنے اختیارات سے تجاوز بھی نہ کرتے. ان کے اندر جو ذاتی رنجش تھی اور جو غصہ تھا، جو عرصہ دراز سے ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا، وہ جب ایک موقع ملا ان کو، تو انہوں نے کہا اختیارات سے تجاوز کریں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن ایک دفعہ جو ہے ہم کم از کم ایک فیصلہ دیں کہ اپنا غصہ ہم نکال لیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ انجینئر صاحب کی اکیڈمی پر باقاعدہ حملہ کیا گیا. تو یہی علماء کرام سوسائٹی کو لیڈ کرنے والے اگر وہ اس طرح کی ایک ان کانسٹیٹیوشنل چیز کو کانسٹیٹیوشنل بنا کر مجرم ڈکلیئر کر کے لوگوں میں بیان کریں گے تو اس کے بڑے بھیانک کانسیکوینسز ہوں گے. طاہر صاحب ایک چیز ہمیں اور بتائیں کہ محسن اختر کیانی صاحب نے اپنی ججمنٹ کے اندر یہ تجویز دی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ اگر وہ فتویٰ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ اوپینینس شخصیات کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں جو کہ ابھی کی صورتحال کے اندر نہیں دے سکتے، تو وہ آنے والی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر اپنی جوریسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی وہاں پر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو ان کی ججمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے؟ کیا یہ سچ میں پاسبل ہوگا یا پھر یہ ایک تنزیہ جملہ تھا محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے؟
نہیں، یہ انہوں نے اس کو طنز میں کہا تھا، اور یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا میں بتا دوں آپ کو. جو اس کی ہیئرنگ ہوتی رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ڈیورنگ ہیئرنگ وہ یہ بات کہتے تھے کہ آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ترامیم ہو رہی ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے پچھلے عرصے سے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم، تو وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے امینڈمنٹس کافی ساری آ رہی ہیں. تو اس امینڈمنٹ میں ججز کی ٹرانسفر کا بھی معاملہ تھا کہ ججز جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے، اور باقی جو پروونس کے ججز ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے یہاں پر آئیں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ کہہ رہے تھے کہ جب اتنی ترامیم ہو رہی ہیں تو نظراتی کونسل بھی ترامیم کے لیے اپنی ریکمنڈیشن بھیج دے کہ ان کو بھی اختیار مل جائے کہ وہ بھی الگ سے اپنی عدالت قائم کر لیں. تو یہ انہوں نے طنز میں کہا تھا، اور انہوں نے اس پہ ریمارکس وہ دیے تھے، اور شاید میں نے کسی جگہ بھی ڈسکس بھی کیے تھے. تو لیکن جب ججمنٹ آئی تو وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اس کو پیراگراف میں لکھیں گے اور مینشن کریں گے. تو انہوں نے ان کو مینشن کیا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ جہاں اتنی ترامیم ہو رہی ہیں تو آپ بھی ریکمنڈیشن بھیج دیں جو ہے وہ لیجسلیشن کو، کہ وہ جو ہے آپ کے لیے بھی اس پہ جو ہے وہ اس پہ امینڈمنٹ کر لیں، تاکہ آپ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بھی جو ہے وہ ایکسیڈ ہو جائے. جی، اگر وہ اس ٹنس کو سیریس لے کر اپنی ریکمنڈیشن بھیج دیتے ہیں تو ابھی کی صورتحال اور جو وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ممبرس ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ پاسبل ہوگا ان کو یہ؟ نہیں، تو کبھی بھی اس طرح کی سمری جو ہے وہ نہ تو بھیجیں گے اور نہ ہی پروپوزل اس طرح کا کوئی جائے گا، اور اگر وہ چلا بھی جائے تو اس کا سوائے مذاق بننے کے علاوہ اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ رزلٹ نہیں نکلے گا اس میں. طاہر صاحب، اسی کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، جب سے یہ وجود میں آیا ہے تو تب سے ہم نے کچھ اس کے پازیٹیو پہلو نہیں دیکھے، اور ابھی جب انہوں نے پچھلے سال انجینئر صاحب کے اوپر ایک فتویٰ جاری کر دیا تو اس کے بعد تو جو ایک تھوڑی سی امید کی کرن تھی وہ بھی ختم ہو گئی کہ یہ اپنی پاور کو کیسے مس یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ادارے کو اپنی ذات میں ہی ختم کر دینا چاہیے، ڈیزالو کر دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی پاور کی غلط ایکسرسائز نہ کر سکیں؟ کسی بھی ادارے کا بینیفٹ بھی ہے. دیکھیں، ہمارے پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن میں جب یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جب یہ بنا اور اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کس طرح سے جو ہے نا اس کے اسلامک انجنکشنز کے اکارڈنگ لاز کو جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا. تو اس وقت یہ بڑا چیلنج تھا، اور نو ڈاؤٹ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا بیک گراؤنڈ تھا کہ ان سے جو بینیفٹ لیا جائے گا وہ کیا بینیفٹ جو ہے ہو سکتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے وہ اچھے کام بھی ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. بہت سی ریکمنڈیشن ایسی ان کی آئی ہیں جس پہ ان کا ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سروسز بہترین انہوں نے جو ڈیوٹیز پرفارم کی ہیں. لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ ہمارے جو ملا ازم ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اب نظریاتی کونسل کے اندر جو ہے ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، دیوبند مکتبہ فکر سے، بریلوی مکتبہ فکر سے، اہل تشیع، اور اس طرح سے جو ہے اس میں 2 ریٹائرڈ ججز بھی ہوتے ہیں، جسٹس جو صاحب کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تاکہ ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے. لیکن چونکہ وہ جو بیچ میں 15-16 جو علماء کرام ہیں وہ کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے بلانگ کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کے آشیرواد سے، پریزیڈنٹ کے آشیرواد سے ان کو تو کونسل میں تو لے لیا جاتا ہے. وہ کسی خانقاہ سے ہوتے ہیں، یا سم ٹائم کسی کا بالکل نالج ہی نہیں ہوتا بیک گراؤنڈ. تو وہ پھر اپنی ذاتی رنجش کو جو ہے وہ زیادہ وہ اہمیت میں لائیں گے اور اس کو زیادہ فوکس کریں گے. اس کے لیے نقصان اس طرح کے میٹرز میں ہو سکتا ہے. لیکن جہاں ان کا اس طرح کا مذہبی ایشو نہ ہو تو ان کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب ان کا جو ہے وہ ان کو چوز کیا جائے اور جب ان کی سلیکشن ہو تو اس وقت یہ بڑا ضروری دیکھا جانا چاہیے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، ان کی اس خدمات کو دیکھا جائے جو انہوں نے ملک کے لیے کی ہیں یا بین الاقوامی سطح پہ کی ہیں. لیکن ان چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ کے ان کی جو گدی ہے خانقاہ کی وہ کتنی بڑی ہے، اور اس کا کتنے لوگوں تک جو ہے ان کا وہ ایکسیس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو بنیاد بنا کے اکثر جو ہے ان کی سلیکشن کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نظریاتی کونسل کے اندر جو بڑی تعداد ہے وہ نظر آتی ہے، وہ کسی خانقاہوں وغیرہ سے نظر آتے ہیں، یا وہ ان کا بہت زیادہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس ملک میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے. جی بالکل، آپ نے بات درست کی کہ وہاں پر جو سلیکشن ہے وہ پراپرلی ہونی چاہیے. اسی ججمنٹ کے اندر محسن اختر کیانی صاحب نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کی وجہ سے انجینئر صاحب کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھائیں کہ ایک ادارے کے فتوے کی وجہ سے کیسے ایک کیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، انفلوئنس ہو سکتا ہے. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو فیئر ٹرائل ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، آرٹیکل 10A جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، آرٹیکل 10A میں بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہر ایکیوز کا جو ہے وہ ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو فیئر ٹرائل ملے. اب فیئر ٹرائل اس ججمنٹ کے حوالے سے جب انہوں نے مینشن کیا کہ ان کا رائٹ ٹو جو ہے وہ فیئر ٹرائل جو ان کو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کیس جب بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہوتی ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتی ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی، اس طرح کی کوئی بھی ایویڈنس ہوگی.
تو اس ایویڈنس کی بیس پہ وہ چلان بنے گا, 73 کی رپورٹ بنے گی, پھر وہ گلٹی کرتے ہیں, ناٹ گلٹی کرتے ہیں, وہ پھر آگے کورٹ میں ٹرائل کے لیے جائے گا, سارا وہ پروسیڈنگ ہونی ہے. لیکن جب ایک ادارہ اس طرح کا جب ایک مائنڈ سیٹ, ایک اوپینین دے دے کہ یہ جو ہے وہ آلریڈی ان کو کنسیڈر کر لیا جائے کہ وہ گلٹی ہیں اور ان کو مجرم کنسیڈر کر لیا جائے, تو پھر تو رائٹ جو فیئر ٹرائل کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. پھر جس کورٹ میں جانا ہے تو کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ نظریاتی کونسل نے تو ایک آلریڈی فیصلہ دے دیا. اور یہی میں حیران کن بات بتاؤں کہ جو ہماری جو پہلی بیل خارج ہوئی تھی اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا اس کو کہ چونکہ نظریاتی کونسل نے اس پہ اوپینین دے دی ہے کہ یہ انہوں نے یہ اس سزا کے جو ہے اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں, لہٰذا ان کی جو ہے وہ خارج کی جاتی. تو یہ ایک بڑا ایک وجہ جو ہے بن رہی تھی. فیئر ٹرائل تو پھر ختم ہو گیا نا, کہ ایویڈنس تو تھی کوئی نہیں, ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھی. ایویڈنس یہ بن گئی تھی ان کے خلاف, یہ جو انہوں نے اوپینین دے دی. تو پھر ظاہری بات ہے جب اس طرح کی اوپینین سامنے آئے گی تو پھر ان کا فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر جب اسی چیز کو دیکھیں گے تو فیئر ٹرائل تو پھر نہیں ہوگا. ان کو جب آلریڈی کنسیڈر کر لیا جائے گا کہ وہ مجرم ہے تو پھر تو جو فیئر ٹرائل کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو مینشن کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس میں جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. جی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس فتوے کی وجہ سے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس فتوے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں انفلوئنس ہوئی ہیں؟ جنید صاحب کا کیس انفلوئنس ہوا ہے, اس کے بعد اس فتوے کی بنیاد پر علماء کرام ان کو مجرم ڈکلیئر کرنے شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی غلط فیصلہ جاری کرتا ہے یا پھر اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو ان کو اکاؤنٹیبل, اس ادارے کو اکاؤنٹیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے, ہر ادارے میں ہے, اور ایک ورڈنگ کی حد تک اور ریٹن فارم میں تو اکاؤنٹیبلٹی ہر ادارے کے اندر ہے. لیکن اس طرح کی سچویشن کے اندر بس یہی کافی ہے کہ ان کے ریلیف والے پوائنٹ پہ لوگ چلے جاتے ہیں, چلے ریلیف مل گیا اور ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا. یہ آلریڈی ان کے لیے ایک سبق ہے, ایک لیسن ہے ان کے لیے کہ ہم نے جو کام کیا, کتنی دنیا میں ان کی حرض سرائی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کو. کہ ایک تو فیصلہ ان کا 22 تھا, چلیں ایک تجاوز والی الگ بات ہے کہ تجاوز جو کیا, ایک تو فیصلہ جو دیا وہ بھی سمجھ سے بالا تر تھا, وہ انکمپلیٹ تھی اس کی جو ورڈنگ تھی, اور اس میں جو انہوں نے چیزیں جو کانٹینٹ تھا اس کا وہ انکمپلیٹ تھا, اور اس میں اس کانٹینٹ کی بیس پہ اور ایک ویڈیو, ایک فون کال کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ فون کال ہمیں آئی ہے ڈیورنگ, انہوں نے بتایا کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے, لہٰذا ہم نے یہ جو ہے وہ فیصلہ دے دیا. تو اس طرح کی سچویشن میں تو ہونا ضرور یہی چاہیے کہ جو ایسے لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے, کیونکہ یہ ڈومین جو ہے ان کی پریزیڈنٹ کی ہے کہ وہ ان کو کیونکہ انہیں کی سلیکشن پہ اور پریزیڈنٹ کی منشا سے ہی ان کی جو ہے وہ سلیکشن ہوتی ہے. تو لیکن اس سچویشن میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی والا معاملہ جو ہے وہ ہو اس کیس کے اندر. جی, ایک اور چیز کو طاہر صاحب کلیریفائی کیجیے گا کہ ابھی حال ہی میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے پہلے بھی محسن اختر کیانی صاحب نے ججمنٹ پاس کی تھی, وربل ججمنٹ ہی تھی وہ, تو اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب نے ایک اور ججمنٹ پاس کی, آپ نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہوگا, 50% پراپرٹی شیئر کے حوالے سے کہ بیوی ہسبینڈ سے طلاق کی صورت میں یا پھر ہسبینڈ کی وفات کی صورت میں بیوی کو ہسبینڈ کا 50% شیئر مل جائے گا. تو اس پر جنید صاحب سے کسی نے سوال نہیں کیا, تو ان کی خاموشی کو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ محسن اختر کیانی صاحب پہلے انجینئر صاحب کو ریلیف دے چکے ہیں تو اسی کو ریسیپروسیٹ کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے ان کے اس خلاف اسلام, جو ان کے نظر میں خلاف اسلام ججمنٹ تھی, اس کو کنڈیم نہیں کیا. تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, آپ لیگل بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں, تو کیا اس طرح سے لین دین کا سسٹم ہوتا ہے ججز کے مابین کہ تھوڑا کمپرومائز آپ ہمیں کر دیں یا پھر تھوڑی ریلیکسیشن ہم آپ کو دے دیں گے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان تک یہ کوشچن پہنچا ہے اور انہوں نے اس کوشچن کو ایڈریس نہ کیا ہو. انجینئر صاحب کا جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں, وہ ان کے پاس کوئی بھی کوشچن آ جائے اس طرح کا اس کو وہ پراپرلی ایڈریس کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ, میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو, یہ جو آپ 50% شیئر والی بات کر رہے ہیں, یہ جو پارٹیز ہیں بیسیکلی جن کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے, وہ ایئر فورس سے وہ تھے اور ان کی جو وائف تھی ان کی طرف سے یہ کلیم تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری جب شادی ہوئی تو اس دوران جو ہے میرے والد نے ان کو پیسے دیے اور ہم نے گاڑی پرچیز کی اور مل جل کے ہم نے وہ چیزیں مینیج کی, اور وہ 6-7 سال تک ان کی وہ شادی رہی اور سارا وہ معاملہ ہوتا رہا. تو اس پوائنٹ پہ کیانی صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ میری اپنی جو پراپرٹی ہے اس میں سے کافی پراپرٹی میری وائف کے نام پہ ہے, میری گاڑی کوئی ایسی کوئی چیز ہے وہ وائف کے نام پہ ہے. تو جب آپ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک لمبا ٹائم جو گزرتا ہے آپ کا, اس دوران آپ جو ہے وہ مل جل کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وائف بڑی چیزوں میں سیکریفائس کر رہی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ خرچہ نہیں کر رہی ہوتی, کچھ چیز بنا رہی ہوتی ہے. تو وہ ایویڈنس اس طرح کی سامنے آئی تھی جس میں جو ہے وہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو وائف کی ایفرٹ زیادہ ہے ان کی گاڑی بنانے میں, کچھ چیزیں بنانے میں. تو اس لیے انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ شادی کے بعد کی جو لائف ہے اس میں ایک وائف کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو
یہ اوور آل مذہبی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ کافی جو ہے وہ انڈر ڈیبیٹ رہا یہ معاملہ، لیکن لیگل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ ایک اپنی ویژنری انڈرسٹینڈنگ پہ انہوں نے کہا، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جتنی پراپرٹیز شادی کے بعد اس نے بنائی ہیں تو وہ اس پراپرٹیز کے حد تک انہوں نے کہا تھا کہ 50% جو ہے اس کی جو آنرشپ ہے وہ ان کی وائف کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بس وہ جو ایک حق مہر کی اماؤنٹ تک اس کو دے دیا اور وہ کر لی. یعنی کہ اس کو کوئی بھی شخص اپنے اوپر اگر اپلائی کرتا ہے جنرلی اس کو ایک آپ بالغ طاق ہو کے ہر چیز سے سوچیں. تو میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں تو میری جو وائف ہے اگر وہ چیزوں کو مینیج کر رہی ہے اور وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ کیا ابھی کرنا چاہیے، کیا سیونگز ہونی چاہیے اور کیا یعنی کہ جو چیز میری فیوچر کی پلاننگز ہیں وہ ان پہ ان کی کنٹریبیوشن آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اپنے اگلے 6 منتھ میں آپ نے یہ کرنا ہے، ابھی آپ نے وہاں جانا ہے یا یو کے جانا ہے، یہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے یہ کر لیں، اس کے لیے وہ کر لیں. تو کہیں نہ کہیں چیزوں پہ وہ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اگر اس طرح کی جو ہے سپریشن والا معاملہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ دونوں جو ہے نا وہ بھی اسی چیز کے حقدار ہیں کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے چیزیں بنائی ہیں، یہ کی ہیں. تو اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے ان کا وہ ڈیسیژن تھا. لیکن جنہیں ساتھ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کوشچن کو ایڈریس کیا ہو، لیکن اگر نہیں کیا تو چلیں وہ کوئی مستقبل میں کوئی سوال آئے گا تو شاید وہ ایڈریس ہو جائے. ہاں نہیں، ایون لاسٹ لائیو سیشن کے اندر انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سوڈو انٹلیکچوئلس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو پہلے ریلیکسیشن محسن اختر کیانی نے دی، اب انجینئر صاحب ان کے اس فیصلے کی مذمت نہیں کر رہے. کیا ایسا کچھ ہوتا ہے ججز کے مابین؟ فیصلہ ہے نا یہ آئی تھنک فیبروری یا مارچ کا ڈیسیژن ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ 50% شیئر کی جو بات کر رہے ہیں. اور وہ جو انجینئر صاحب کا فیصلہ وہ تو ابھی 27 اپریل کو آیا ہے، ریسنٹ آیا ہے، یہ اس سے 2 ماہ پہلے کا وہ ہے. تو اگر وہ کوسچن ہوتا تو وہ 2 ماہ پہلے ان پہ وہ کوسچن جو ہے اس کو ایڈریس کر دیتے، اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے اس چیز کو. لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی مائنڈ ہے، کیونکہ انہوں نے ہر جگہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ کوسچنس کو ایڈریس کیا ہے اور بغیر دیکھے ہوئے کہ اس کے جو ہے وہ کنسیکوینسز کیا ہوں گے انہوں نے اس کو رپلائی کیا ہے. تو فیصلے کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ غلط ہوا ہے. جی جی بالکل صحیح بات کی آپ نے. ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایون کہ ان کا جو کیس ہے ابھی جیسے راولپنڈی میں ہے، جن جج کے پاس ہے کیس، تو وہ انہوں نے اس قطع نظر اس چیز سے انہوں نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ جو ججز جو ہے وہ اس بات پہ پریشر پہ آگے ڈیسیژن دے رہے ہیں اور بعد میں جا کے وہ معافی مانگ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم وی آر انڈر پریشر، ٹھیک ہے، دیٹ ٹائم سو وی ڈیسائیڈڈ کیس ان دیٹ مینر کہ وہ پولیٹیکل یا وہ ایک مذہبی پریشر کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے ڈیسیژن مذہبی پریشر پہ آگے دے رہے ہیں وہ تو حرام کھا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ جب یہ بات بھی کی ہے تو ان کو پتہ بھی ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہے سارا میٹر. تو پھر بھی اگر انہوں نے ڈیسیژن دیا ہے اس طرح کا، انہوں نے یعنی کہ اپنے ایک بات انہوں نے کہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے جو مائنڈ ہے بڑا کلیئر ہے اس پوائنٹ آف ویو پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ ان کا ہونا تھا. بالکل آپ کی بات درست ہے. انجینئر صاحب دلیر آدمی ہے، وہ اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں. آخری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ انیشلی جب یہ کیس پورا شروع ہوا تھا تب سے ہم آپ کے حوالے سے بھی یہ خبر موصول کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کو بھی دھمکیاں دی گئیں. تو اس طرح سے بلاسفیمی کیس کو لیڈ کرتے ہوئے اوپنلی آ کر سوشل میڈیا پر بھی اس کو ڈسکس کرنا اور اسلامی نظریاتی کونسل جہاں پر بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ٹکر لینا، کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے؟ جہاں تک دیکھیں لائر کی جو ڈیوٹی ہے نا ایک وہ یہ ہے کہ وہ قطع نظر ہر چیز سے بالغ طاق ہو کے وہ کاسٹ اور کریڈ سے باہر نکل کے وہ اپنا جو مائنڈ ہے وہ اپلائی کرے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ اس طرح کے کیسز میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ مخصوص وہ آپ کے خلاف کفر کے اور اس طرح کے فتوے لگا رہا ہو. اور یہاں اسپیسیفک کیس میں ایک مکتبہ فکر چلیں اگر کوئی ایک مکتبہ فکر سے بلانگ کرتے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، فوج بریلوی مکتبہ فکر سے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے وہ، لیکن یہاں پر تو سارے آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس وقت میں آپ کا جو پریشر ہے وہ جو ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے. لیکن میری ساری ڈسکشنز آپ نے دیکھی ہوں گی جو ڈے فرسٹ ہے میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ جہاں لا نہیں ہے یا جہاں کانسٹیٹیوشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اختیارات سے تجاوز والا معاملہ ہے تو ہم اسی کو لے کے اسی کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور وہی ہم لے کے چلتے رہے. مجھے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا سارے کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وے آف کمیونیکیشن اور وے آف رسپانس ہے جو آپ کا وہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے. آپ بیلنس بات کریں اور وہی بات کریں جو ریکوائرمنٹ ہے، لا کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو ہے وہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. اور لوگوں کے جو اگر کسی کے جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کے بجائے آپ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی اس پروسیڈنگ پہ رکھیں، اس لیگل پروسیڈنگ پہ رکھیں، یا جو آپ نے ریلیف دلوانا ہے اپنے کلائنٹ کو وہاں پر رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو وہ ہم نے یہی کرتے رہے اور مستقبل میں ہمارا جو ہے وہ فوکس یہی ہے کہ آپ نے ریلیف کیسے لینا ہے. ہمارا بالکل فوکس نہیں ہے کہ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور جو ہے وہ آپ نے کس کو رسپانس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا کسی بھی وکیل کا خاص طور پہ ہونا چاہیے.
جی، بالکل یہ بہت ہی اپریشیٹنگ چیز ہے کہ آپ اس طرح کی پریشر کی سچویشن کے باوجود بھی اپنے کیس کو اچھے سے پروسیڈ کر رہے ہیں، اور جہاں پر چلیں انجینئر صاحب کا وکیل ہونے کا تو حق آپ نے ادا کیا تھا، لیکن اس پریشر کی کنڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر ایسے اداروں کو چیلنج کرنا لیگلی، اس سے آپ نے انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہونا بھی ثابت کر دیا۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے، اور آخر میں اگر آپ آڈینس کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز گو اہیڈ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آڈینس کو بس مبارکباد ہے اس حوالے سے کہ جو ہے وہ ایک اور باب جو ہے وہ اختتام کی طرف گیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں بھی چیزیں جو ہے وہ مزید بہتر ہوں گی، اور جی باقی سب کے لیے جو ہے وہ دعا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے، اور سب کو اللہ پاک جو ہے وہ کی توفیق ہو کہ وہ دین کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں۔ جی، بہت شکریہ طاہر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔